کریں گے کہ پچھلے اجلاس میں جو ہے کیا ہوا۔ پھر جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر حکومت نے تعلیم پیکیج دیا تھا، آج اس کے لیے جو مالیاتی منظوری ہو گئی ہے، یہ تقریباً 2 ارب 97 کروڑ روپے سے زائد کہ اس کے اوپر اخراجات آئیں گے۔ آج اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، جو یعنی تعلیمی پیکیج ہے اس کے اوپر مطلب مزید اس میں سے کیا کیا ہے۔ پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ناظرین آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اس کی جو آئینی کمیٹی ہے، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر آج آئینی کمیٹی کا اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اور اس اجلاس میں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو اراکین تھے، 3 اراکین، انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ آج اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ جو آئینی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں اجلاس ہوا، اس میں کیا کیا فیصلے ہوئے۔ پھر جو سب سے بڑی خبر ہے کہ جو سابق وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب، اب ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ انہوں نے ایک آخری اٹیمپٹ کی ہے کہ ان کو کسی طرح جو یعنی ایک نئی پارٹی بنا کے دی جائے، اور آج اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ ان کی جو یعنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا اس کے نتیجے میں جو نئی پارٹی یعنی بنے گی نہیں بنے گی، اور انور الحق کا مستقبل کیا ہوگا۔ پھر جو راجہ ذوالقرنین کا جو خاندان ہے، ان کے مسلم نور میں جو شمولیت کا معاملہ ہے، یہ کہاں تک پہنچا، اور راجہ ذوالقرنین خاندان یعنی کب تک مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی 3-4 موضوعات ہیں، لیکن آغاز کرتے ہیں جو یعنی محکمہ مالیات نے جو تعلیمی پیکیج کے لیے جو 2 ارب 97 کروڑ روپے کی جو منظوری دی ہے، یہ کیا معاملہ عباس صاحب، کیا معاملہ ہے یہ جو تعلیمی پیکیج ہوا 2 ارب 97 کروڑ روپے کا؟ ایک تو اس میں کیا تو اصل کیا واقع اس پر عمل درآمد ہو جائے گا؟ ابھی جو الیکشن یعنی شیڈول کو تو چند دن رہ گئے۔ بہت شکریہ کفیل صاحب۔ یہ کل کی ڈیٹ میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے محکمہ ایجوکیشن جو ایلیمنٹری اور سیکنڈری ہے اس کے دفتر سے۔ اس میں وہ صدر آزاد کشمیر کی طرف سے جاری، اس میں کہا گیا ہے جی کہ وہ جو نیا تعلیمی پیکیج جس کی کابینہ نے منظوری دی اور حکومت نے اعلان بھی کیا تھا، اس پر کل ملا کر 2 ارب 97 کروڑ روپے کے اخراجات آ رہے ہیں، ان کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اور اس کے تحت جو پہلے سے موجود ادارے ہیں جن میں کہ کوئی 1600 سم تھنگ پوسٹیں تھیں جن پر تقرریاں کرنی تھی، وہ تقرریاں ہونی ہیں، اور اس کے علاوہ نئے جو تعلیمی ادارے قائم کیے گئے تھے وہ 3300 تو سم تھنگ کچھ ادارے، کچھ اسامیاں ہیں، وہ کریٹ ہوں گی، اور ملا جلا کر کوئی 600-700 تعلیمی ادارات تھے جن کی اپ گریڈیشن بھی تھی، اور کچھ نئے ویسے 252 تعلیمی ادارے بنانے تھے۔ باقی پرانے تعلیمی ادارے ہیں، ان میں پوسٹوں کی جو کمی تھی ان کو دور کرنا تھا، یا کوئی اپ گریڈ کرنے تھے ادارے۔ بالکل نئے قائم ہونے والے اداروں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ محکمہ مالیات سے تو منظوری ابھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہونی ہے، یہ صدر آزاد کشمیر کی طرف سے یہ باضابطہ نوٹیفیکیشن ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ فیل صاحب کہ یہ سارا کچھ جو انہوں نے اعلان کیا ہے، یہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں شامل کریں گے، اس میں پھر منظوری ہوگی وہ سارا چیز، لیکن یہ جو آج نوٹیفیکیشن ہوا ہے کل کی ڈیٹ میں، ضمنی بجٹ یہ سمجھا جائے کہ یہ ضمنی بجٹ ہے۔ تو حکومت نے بجٹ سے پہلے ہی کوشش کیا اس کو منظور کریں، لیکن اب چند دنوں بعد ایک وہ آ رہا ہے الیکشن شیڈول، اس کے بعد اسکیموں پر پابندی لگ جائے گی، اس کے بعد تقرری تبادلے اور ان طرح کی چیزوں پر پابندی لگ جائے گی۔ تو یہ جو کچھ آج نوٹیفیکیشن جاری ہوا حکومت کا، میرے نزدیک تو یہ ہونے والی جو جولائی کے بعد بننے والی حکومت ہے اس کے گرہ مقرم پر ہوگا، اور مجھے کوئی اس میں بہت زیادہ پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ البتہ اپنے لوگوں کو، آزاد کشمیر لوگوں کو میسیج دینے کے لیے ایک اچھا نوٹیفیکیشن انہوں نے کیا ہے۔ اچھا عمر صاحب، آپ کیا دیکھیں تعلیم پیکیج کا یعنی 2 ارب 97 یعنی کروڑ روپے کی خطی رقم ہے، کیا واقعی یہ خرچ ہو پائے گی؟ اور پھر کیا کہ حکومت یعنی موجودہ جو حکومت ہے اس کو تقریباً 1 ہفتہ رہ گیا الیکشن شیڈول کو، الیکشن کمیشن کے مطابق یعنی 25 مئی سے پہلے الیکشن شیڈول آ جائے گا، کیا ممکن ہو پائے گا؟ اتنے لوگ، ہزاروں لوگ بھرتی ہو پائیں گے؟ کیا حکومت اپنے مقصد پوری ہو جائے گی؟ دیکھنا صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ تعلیمی پیکیج میں جو کیا گیا ہے اس کے اوپر حکومت نے ایک فیصلہ کر لیا ابھی کہ کوئی بھی جو تقرری ہے وہ مستقل بنیادوں پہ نہیں ہوگی جو تھرڈ پارٹی کے تحت ہونی تھی، اب وہ بات ساری ختم ہو گیا ہے۔ اب جو تھرڈ پارٹی جب ختم ہو گیا تو اڈاک تقرری کرنی ہے۔ آپ کو پتہ انور الحق صاحب نے بے شمار ایسی مثالیں چھوڑی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آخری دن جو ہے وہ بیک ڈیٹ میں کہا تھا چیک لے لیں اور سارے پیسے تقسیم کر دیں، تو اس طرح کی وہ ہے۔ پھر بلاک پروویژن انہوں نے رکھی، کوئی ایسے وہ کام سارے جو راستے بتا دیے کہ ایسے ایسے کر کے کرپشن کے جو راستے تھے خاموشی سے اور درویشانہ قسم کی کرپشن کے، وہ انور الحق صاحب انہیں بتا کے گئے، جس کی وجہ سے کوئی ان کے لیے ایشو نہیں ہے۔ وہ 2 ارب 97 کروڑ پہ تو یہ 2 گھنٹے میں خرچ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو تو کھلے دل اور دماغ والی سیاسی جماعت ہے، لیکن اس کا پیپلز پارٹی کو فائدہ بہت ہوگا۔ اب اس کے اوپر امپلیمنٹ کتنا ہو سکتا ہے،
اب یہ پیسے کن کن مداد کے لیے ہیں، آیا اس کے لیے کوئی کنسٹرکشن کے لیے ہیں تو ان کے ٹھیکے دیے جا سکتے ہیں، اگر کوئی چیزیں اگر صرف ان کی تنخواہوں کے لیے ہیں یا ان ملازمین کی تنخواہوں کے لیے ہیں جہاں جو بھرتی کرنے ہیں اساتذہ کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے یا کلیریکل سٹاف کے لیے، تو وہ اس کا ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فیصل ممتاز راٹھور کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یا کسی طرح جس طرح وہ الیکشن آگے کرانا چاہتے ہیں ہر صورت میں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن میں ڈیلے آ جائے تو انہیں کچھ اور ٹائم مل جائے، تو الیکشن شیڈول میں الیکشن شیڈول یعنی 25 یعنی مئی کے بعد جون کے پہلے دوسرے ہفتے میں چلا جائے، کوئی ایسا وہ کرنے میں، یا آزاد کشمیر کا انتخاب جو ہے وہ اگر نہیں ہوتا کسی وجہ سے تو پھر کیا آئینی صورتحال ہوگی، کیا یہی لوگ وہ آگے چلیں گے یا اس کی کیا صورتحال ہوگی، انہیں مزید ٹائم دیا جائے گا. تو یہ سارے جو خدشات ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی ان کے اوپر پریشر ہے، اور مزے کی بات ہے ریاست کے خلاف سازشوں کا بھی جو ہے ریاست کے نظام کے خلاف سازشوں کا بھی ایک جو ہے بہت ہی جو ہے وہ گہرا سلسلہ ہے. تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو ان کا یہ فیصلہ بڑا درست ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں بہت سارا فائدہ ہوگا. ان کے لیے دیکھیں نا، من پسند لوگوں کو بھرتی کر سکیں گے، من پسند لوگوں کو نواز سکیں گے. 2 ارب 97 کروڑ پہ کوئی ایسے پیسے نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ جو ہفتے میں پاکستان پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعت اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے ایسے جو ہے وہ کاریگر لوگ ہیں، خود لوکل گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں. جو یاسین صاحب جو ہیں وہ خود لوکل گورنمنٹ کے وزیر رہے ہیں، آج کل ان کے صاحبزادے لوکل گورنمنٹ کے وزیر ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ان کا اچھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی وہ کیا جاتا ہے. خود جو لوگ ہیں اپنا جو ایجوکیشن کے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں دیوان چغتائی صاحب اور کیا کہتے ہیں ملک ظفر صاحب، وہ بھی اتنے ان میں کیپیسٹی ہے کہ اتنے پیسے تو وہ خرچ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس نوٹیفیکیشن کا سیاسی فائدہ بھی بہت ہوگا، بہت سارے لوگوں کو وہ اکاموڈیٹ کر سکیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں کا کیا مستقبل ہوگا یہ ایک الگ بات ہے، سوالیہ نشان ہے. یہ آنے والی حکومت ان کے ساتھ کیا کرے گی، یا یہ لوگ بیچارے سارے عدالتوں میں رولتے رہیں گے لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھرتی کر کے جائیں گے. اب بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان یعنی جو معاہدہ ہوا 4 اکتوبر 2025 سالہ، اس کی روشنی میں کہ یعنی آئینی معاملات ہیں جس میں آزاد کشمیر اسمبلی کے ماجرین نشستیں بشمار اور ایشو اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطحی ایک آئینی کمیٹی بنی تھی، یعنی 9 رکنی 3 تھے، یعنی 3 جو نمائندے آزاد کشمیر حکومت کے اور 3 نمائندے ایکشن کمیٹی اور 3 نمائندے وفاقی حکومت کے. آج ان کا اجلاس ہوا، تو ناظرین کو بتائیں کہ آج جو اجلاس ہوا کا ایک تو ناظرین آج کے جو اجلاس میں جو آزاد کشمیر حکومت کی نمائندگی امین واحد صاحب نے اور جاوید ناز صاحب یہ جو سینئر قانون دان ہیں یہ مسلم نون کے مطلب نمائندگی کر رہے تھے، اور یعنی راجہ اعجاز صاحب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، اور اس طرح کے ساتھ جو جوائنٹ عوامی ایکشن یعنی کمیٹی راجہ امجد ایڈوکیٹ صاحب اور سعد انصاری صاحب اور ارباب ایڈوکیٹ، اس طرح کے ساتھ جو 3 نمائندے یعنی وفاقی حکومت کے یعنی وزارت قانون کے 3 ایڈیشنل جو سیکریٹریز جو آج اجلاس میں شریک ہوئے. آج جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا، یعنی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا تھا کہ جو آزاد کشمیر یعنی جو ماجرین ممبران اسمبلی ان کو جو یعنی کمیٹی میں شامل کیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا پچھلے 2 اجلاسوں میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. آج انہوں نے جو مطلب اپنا جو بائیکاٹ ختم کیا، آج اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں انہوں نے ایک نیا مطالبہ رکھا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے، جو آزاد کشمیر اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہیں جس میں ٹیکنوکریٹ، علماء مشائخ اور اوورسیز یہ جو 3 نشستیں ہیں ان کو بھی ختم. اب بھائی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک نیا مطالبہ سامنے آیا اور پھر یہ اس کا پھر اب کیا ہوگا؟ یہ جو اسلام آباد میں اجلاس ہوا ہے بڑا اچھا خوش آئندہ ہے، اس لیے کہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا اور اس میں آج بڑی اوپنلی تھارولی میرے خیال میں انہوں نے ڈسکشن کی ہے. 18 تاریخ مقرر کی ہے انہوں نے، 18 مئی تک دونوں گروپ ایک دوسرے کو تحریری زیادہ تر تو برحال میں تحریری تجاویز عوامی ایکشن کمیٹی والوں سے انہوں نے مانگی ہیں، اور یہ 18 تاریخ تک ایک دوسرے کو ان کے جو ان سیٹوں کے حوالے سے حمایت یا مخالفت میں جو چیزیں ہیں یہ 18 تاریخ تک وہ وفاقی نمائندے آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کو دیں گے اور یہ اپنے سوالات تحریری شکل میں ان کو دے دیں گے. اور 25 کو پھر نیا اجلاس ہوگا وزارت امور کشمیر میں جس میں ان تحریری جو ایک دوسرے کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور ان تجاویز پر غور کیا جائے گا. یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کے بارے میں تو باضابطہ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے ویسے وضاحت جاری نہیں کی، لیکن اطلاع یہی ہے کہ وہاں اس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہے. میرے خیال میں اس تناظر میں ہوئی ہوگی کہ ظاہر ہے آزاد کشمیر کے حدود سے باہر ماجرین کی 12 سیٹیں ختم کرنے کی بات اگر عوامی ایکشن کمیٹی کرتی ہے تو اوورسیز سیٹ جو ہے اس کو پھر جواب تو بنتا کوئی نہیں ہے. وہ اگر اس طرح کی چیزوں نے شامل کی ہے تو یہ ٹھیک بات کی ہوگی. انہوں نے خواتین کی سیٹیں ختم کرنے کی بات نہیں ہوئی. علماء مشائخ کی سیٹ پر کفیل صاحب پچھلے عرصے میں دیکھیں نا
ज़ाहिर है इंतखाब होता रहा है, उस पर चलो सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन क्या आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर उलमा मशाइख को बराह रास्त सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने की कोई पाबंदी है? वो जिस सीट से चाहें इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो पर उन तबकात के लिए मखसूस सीट एक रखना और फिर नहीं जीते या ना जीते, फिर हुकूमत को इस बात का इख्तियार देना कि असेंबली मर्जी के बंदों को लाकर अच्छा तीसरी सीट टेक्नोक्रेट की है। आप मुझे बताएं, हर दौर में टेक्नोक्रेट से मुराद वकला मफहूम लिया जाता रहा है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में पहले से दर्जनों वकला पहले से बैठे हुए हैं। अगर आपने टेक्नोक्रेट की तारीफ को सिर्फ वकला के गिर्द ही घुमाना है, तो फिर वकला तो पहले से बैठे हुए हैं, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, तो वो सीट रखने का जवाब नहीं बनता। या तो आप उनके इंतखाब का तरीका उन्हीं की जो काउंसिलें बनी हुई हैं, उलमा मशाइख काउंसिल है, टेक्नोक्रेट का कोई अलग एक ग्रुप है, ओवरसीज़ की कोई काउंसिलें उन्हीं के इख्तियार में दे दें। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद बैठ कर अपनी मर्जी के लोग बैठाने हैं, तो बिल्कुल ये गैर जमहूरी पोस्टें हैं, गैर जमहूरी सीटें, इनको ख़त्म होना चाहिए। और ये मंजूर नज़र आज़ाद कश्मीर के अंदर है, जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगी। अच्छा आमर साहब, ये आप क्या देख रहे हैं कि आज एक नया मुतालबा रखा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कि जो यानी पहले तो उन्होंने और से आइनी मामलात में छेड़खानी की है, आज जो असम्बली की मखसूस नशिस्तें हैं, ये 3 जो मखसूस नशिस्त पर उन्होंने यानी तफसात खदशात और मुतालबा की इसको भी ख़त्म करें। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो तहरीरी सवालात मांगे हैं, आज जो वफाकी कमेटी में के लोग भी थे उसमें उन्होंने तहरीक, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो क्या ये जो आइनी कमेटी है अपने अंजाम तो पहुँच जाएगी मुकर्रर वक्त पर, ये हो जाएगा? एक तो ये बात है इन्नमा मालूम बिन्नियात, अगर तो इनकी नीयतें ठीक हैं सारे फ्री कैन की तो फिर तो ठीक है। मुझे वैसे सच्ची बात है कि हर 2 फ्री कैन की जो है वो नीयतें ठीक नहीं लग रही कि जी ये दोनों एक्शन कमेटी भी चाहती है कि वो कोई हो जाए, वो होता है ना, चीज़ें सेटल करनी हो तो उसका और अंदाज होता है। अब ये 1.5 घंटा इजलास हुआ रहा है, सब 18 तारीख तक तजावीज़ मांगी हैं और आइंदा जो है वो इजलास 25 को होगा। नाम शामिल कर दिए इन्होंने, एक जो है वो वफाकी वजारत कानून के नुमाइंदे मौजूद थे और बाकी लोग जो है इन्होंने किया है। मैं इसमें कोई ऐसी बात आज नहीं हुई, तजावीज़ मांगी हैं और वो कर देंगे। इशू राय सब ये है कि अब ये जो एक नया मुतालबा आ गया है कि जी टेक्नोक्रेट क्यों और क्या कहते हैं, कल तो ये कहा सदर की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, वैसे तो जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारे मेंबरान ने साबित कर दिया है निज़ाम चलता है, असेंबली की जरूरत नहीं है, कोई एक्शन कमेटी को दे दें। अनवारुल हक साहब ने ये साबित किया था कि काबीना की जरूरत नहीं है, याद है आपको? अनवारुल हक साहब ने साबित किया था ना, काबीना की कोई जरूरत नहीं, आज़ाद कश्मीर में एक बंदा जो है एक निज़ाम चला सकता है। अगर उस बात पे आएंगे तो फिर आज़ाद कश्मीर रावलपिंडी से छोटा है, अगर उस बात से आएंगे तो लाहौर से 4 गुना छोटा है, कराची से जो है वो 5 गुना छोटा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी एक मखसूस जो है हालात और तरीके आज़ादी कश्मीर के तनाज़र में ये जो स्टेटस दिया गया है, पहले तो ये बात है कि ये तय कर लेना चाहिए कि जी इस स्टेटस को रहने देना है या बचाना चाहिए। इनका बुनियादी हुकूक कौन सा मुतासर होता है, यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कौन सा बुनियादी हक मुतासर होता है कि इसको एजेंडे में रखें इनको? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ एक नया। दूसरी ये बात है कि टेक्नोक्रेट से मुराद सब ये नहीं होती कि सिर्फ वकला है। टेक्नोक्रेट में जो है वो तमाम डिग्री, और आपको याद है कि अब्दुल रशीद तराबी साहब टेक्नोक्रेट के ऊपर आए थे और वो एजुकेशनलिस्ट थे, अब जर्नलिस्ट भी उस कोटे में शामिल हो गए हैं, इंजीनियर्स भी उसमें शामिल हो गए हैं, डॉक्टर्स भी उसमें शामिल हो गए हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री है वो जो है वो आता है। और अगर आपको ये इसलिए होता रहा है सब कि अगर आप ये देखते हैं क्योंकि इसके इंतखाबात होते हैं बाद में, कानून साज असम्बली के जब इंतखाबात मुकम्मल हो सकते हैं हो चुके होते हैं, बाद औकात ये देखता है बंदा कि यार कोई शायद माहिर कानून की कमी आ गई है असम्बली में, हमारी जो जीती हुई सियासी जमात है, या किसी जो है वो माहिर माशियात की कमी आ गई है, या किसी ऐसे टेक्नोक्रेट की कमी आ गई है जिसकी ज़रूरत मौजूद है। बेसिकली इसका विजडम ये है। अब अगर आप ये सोचें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ वाले वो दे देंगे, सियासी जमातों का है ना, ये कह रहा हूँ कि आप देखें ना राय साहब, जो कानून बनाया जाता है ना वो एक कलेक्टिव विजडम होता है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल कलेक्टिव विजडम है, ये कलेक्टिव विजडम मेंबरान असेंबली अपने लिए मैटर की शर्त खत्म करते हैं और हमें बल्दियाती मेंबरान के लिए मैटर की शर्त आयद करते हैं। ये कह रहा हूँ कलेक्टिव विजडम के वक्त जो आइन बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, पार्लियामान बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि वो करें।
अगर छोड़ा जा उसमें सकता है देखे इस ना तरह से। इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता तो फिर आप आके इलेक्शन लड़े कमेटी ना। को किसने इख्तियार नहीं दिया नहीं, काम मैं ये कह रहा हूँ अगर इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता तो मैंने एजाज मुतालबा बासी किया साहब है। उठे, मुतालबा किया है। एजाज बासी साहब उठे, सरदार अतीक साहब के खिलाफ जाके इलेक्शन लड़े, शौकत नवाज मीर साहब उठे जाके इफ्तिखार गिलानी साहब के और मुख्तार अब्बासी साहब और ख्वाजा फारूक साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़े। फिर तो हमें असूली भारत बात की है। भारत साथ की अंसारी आज़ादी साहब लेने के उठ लिए के उर्दू जनाब वाला को उधर तजवीज़ से देनी इलेक्शन पड़ेगी लड़े, कि पहले ये क्या कहते हैं जो इंतखाब शहीद साहब और लड़के यासर सुल्तान साहब के लिए ये तरीका कार है ना, ये तरीका कार नहीं blackmail है नहीं, हाँ, कि गलत जी बात आप है। जो है वो कलेक्टिव यानी रियासत को अदारों को blackmail कर रहे हैं, तो बिला जवाब मैं है, ये कह रहा हूँ रियासत आज आप ये कह रहे हैं जी कल आज आपने माजरीन नशिस्तें खत्म कर दी, अब माजरीन नशिस्तें ये खत्म ना करते तो ये मामला काफी हद तक हल हो चुका होता। इसका मतलब ये है कि किसी जगह पे ये बात भी मौजूद है कि हमने इस रियासत में अमन नहीं होने देना, रियासत को आगे नहीं बढ़ने देना। एक बात है ना, सोच है कि अगर आप दलील के साथ बात करते हैं तो आखिर आप क्यों जाते हैं कि जी आप मुझे ये बताएं कि जो आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं वो कश्मीरी हैं और जो पाकिस्तान में बैठे नॉन कश्मीर जाज भाई साहब कहते हैं तीसरी नस्ल में नहीं, चलो इनकी बात भी मान लीजिए। मुझे ये बताएं कि जी दो भाई हैं, एक भाई को आप गले से लगाते हैं, दूसरे को क्या थप्पड़ मार के या टांग मार के बाहर निकालेंगे? ये कौन सा निज़ाम है, ये कौन सी रियासत है, कौन सा सिस्टम? मैं उसके बावजूद ये मैं कहता हूँ माजरीन के जो सेक्रीफाइसेज हैं कि कभी आपने जो है शोदा जम्मू की कहानी आपने देखी है? ये तो बात कर रहे हैं आपने जब हिजरत के वक्त जो है 47 के गदर में कितने लोग जो शहीद हुए वो आपको याद नहीं है? सिखों ने जो है हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ क्या किया वो याद नहीं है? भाई ये भी कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को अगर आप ये देखें, जिन खानदानों की कहानियाँ देखें, अब ये अलग बात है कि जैसे मेरे वालिद साहब फोत हो गए हैं तो उस दिन जनाब वाला मैं बहुत तकलीफ में था, जिस दिन वालदा मेरी फोत हुई उस दिन मैं बहुत तकलीफ में था, आज मैं बात करने के काबिल हूँ। इसी तरह जो है ये वक्त जो है जख्म भर देता है। वो 47 वाले जख्म जो है वो 78 साल बाद उस तरह नहीं है कि एजाज बासी साहब महसूस कर सके या एक्शन कमेटी वाले महसूस कर सके, लेकिन उस वक्त भी ऐसे ही है कि आज जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, किसी की जो है वो माँ के साथ उसको कत्ल कर दिया जाए, किसी की बहन को कत्ल कर दिया जाए, उसकी जवान बेटी को कत्ल कर दिया जाए, उसके इकलौते बेटे को कत्ल, ये सारा कुछ हुआ है ना। ये कुर्बानियाँ इसलिए तो नहीं दी कि जी आप ये करें अपने एक जाती मफाद के लिए, अपनी एक जो है वो सियासी दुकानदारी के लिए, ये सारा कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ से इन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जी बिल्कुल ही जो है आप बेहूदगी मचा दें कि मेरिट को पामाल करके रखते। आपको जो है कानून साज असम्बली जो है वो आपको कानून साज असम्बली के लिए बनाई है, कानून बनाने के लिए बनाई है। आपका जो कानून साज असम्बली का मकसद जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करना है। आप तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने के बजाय जो है वो वहाँ पे जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर अपने अजीज़ो कारब को ले आते हैं, खवातीन जो हैं जो आपकी मनपसंद है उन्हें ले आते हैं, टेक्नोक्रेट जो है वो मेयार पे नहीं आता, उलमा मशाइख जो है वो मेयार पे नहीं आते। इनकी वजह से देखें ना आप ये देखें ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है वो देखें सरदार कयूम साहब भी आए थे उलमा मशाइख के ऊपर, ये बात तो नहीं है ना जी। साहब का इलेक्शन लड़ने से किसे रोका था? पीर तीको रहमान फैजपुरी साहब भी आए थे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ बड़े लोग भी आते रहे हैं, जरूरत के तहत आते रहे हैं, मतलब ये नहीं कहा साहब आए हैं बड़ा उनका। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आज ये देखें ना माजरीन की नशिस्तें खत्म है, कल आज आप कह रहे हैं जी उसके बाद स्पेशल सीटें खत्म हैं, परसों अगले मुतालबे में आप कहेंगे जी ये मुतालबा हमने 17वां नंबर 18 नंबर शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, जजेस को क्या करेंगे? वैसे मेरा ये ख्याल है मेरा ये ख्याल है कि इनका सबका ये जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो है आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को ख़त्म कर देना चाहिए, फिर सब खत्म कर दें ना, बस ठीक है जी, जिस तरह बाकी लाहौर पेशावर वाले चल रहे हैं। अच्छा अमर साहब अभी आते हैं, जनाब एजाज साहब अभी मत हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट का मामला है और यानी आज आए रोज़ यानी सोशल मीडिया पे एक तो बहुत ताख़ीर हुई है और आज अभी भी मामला उसी तरह फंसा हुआ है, एक कह रहा टिकट जारी है कोई कह रहा नहीं हुए, तो ये क्या यानी ये नून लीग के टिकटों का मामला क्यों इस पे, और बाकी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ भी है, पाकिस्तान जो बाकी हैं पीपल्स पार्टी भी है, ये सब जोर दबाव मुस्लिम नून पे क्यों आबाद साहब? ये गफील साहब एक तो रवायत रही है कि पंजाब फेडरल में जिसकी गवर्नमेंट होगी आज़ाद कश्मीर जीबी में अक्सर वही आता है, तो इसीलिए सारे लोगों की नज़रें दिलचस्पियाँ खिंचाओ सारा का सारा मुस्लिम लीग नून के गिर्द घूम रहा है। और माशाल्लाह इस बार पार्लिमानी वो जो बोर्ड है उसमें उन्होंने ऐसे लोग बैठा दिए हैं जिनका कोई अता पता आज़ाद कश्मीर लोगों को नहीं है, ये कौन लोग हैं, ये क्या बेचने वाले हैं। मैं कल देख रहा था कोई डॉक्टर इबादुल्ला साहब हैं, उधर स्वात के अमीर मुकाम साहब के छोटे भाई अमीर मुकाम साहब भी बैठे हुए हैं, अमीर मुकाम साहब भी बैठे हैं और उनके भाई भी बैठे हुए हैं। अच्छा मरियम औरंगजेब साहब भी हैं जिनका अपनों को हल्का असर नहीं है आज़ाद कश्मीर के अंदर, नहीं पिंडी में नहीं है, आज़ाद कश्मीर को छोड़ें। और एक तो नवाज शरीफ साहब तो ज़ाहिर है वो जस्टिफिकेशन बनती है, पार्टी के सदर हैं,
ان کو تو ہونا چاہیے. ان کا بھی بتائیں نا کہ وہ بھی ہارے ہوئے ہیں آپ کے اس کے مطابق. نہیں میں نہیں کہتا, ہار جیت الگ بات ہے. دیکھیں نا, جس کا اپنا کوئی سیاسی اسٹیک نہیں ہے اس کو پارلیمانی بورڈ میں بیٹھانا اور یہ تماشے آزاد کشمیر سے. دیکھیں نا, اب بھی مسلم لیگ نون بہت ساری جگہوں پر ہے اپنے جینون کارکنوں کو ڈراپ کر کے کچھ لوگوں کو لا کر ان کو شک ہے برادری کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر, تعلق کی بنیاد پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش. اس لیے مجھے تو فی الحال ہے جب تک الیکشن شیڈول جاری نہیں ہوا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ جاری ہونے کا امکان مجھے. اچھا عمر صاحب, یہ کیا معاملہ ہے اور یہ غیر یقینی صورتحال برقرار ہے. یعنی کل بھی آپ نے مطلب جو بات کی اور اس سے بعد لوگوں کو سخت لوگوں نے اعتراض بھی کیا, احتجاج کیا, جو آپ کے جو سورس ہیں جو خبر دی کہ فلاں فلاں ٹکٹ جاری ہوئے, اور 7-8 لوگوں نے مطلب اطلاع دی, فون کیے کہ بھائی ان کو ضرورت ہے. کیا معاملہ ہے؟ ایک تو یعنی پہلے آتے ہیں راج محل میں ملک ذوالفقار صاحب. ذوالفقار ملک صاحب ایک تو ہمارے بھائی ہیں, آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا ذوالفقار ملک صاحب کہ ہم بھی ڈر کے عزت کرتے ہیں. ہم نے کبھی جو ہے نا ان سے کوئی وہ نہیں, سب کو پبلکلی کہتے ہیں کیونکہ ذوالفقار ملک صاحب ڈر ایسے آدمی ہیں تو ان کا شکوہ رہتا ہے. اور سچی بات ہے کہ ان کی محنت بھی بڑی ہے, کنٹریبیوشن بھی بڑی ہے. انہوں نے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کو انہوں نے عبدالخالق وسیع صاحب یہ وہ ہے کہ جو بستہ اٹھا کے مسلم لیگ نون کے پیچھے لگے رہے ہیں, برے حالات میں بھی رہے ہیں, ساتھ بھی رہے ہیں. پھر دوسری یہ بات ہے کہ وہ پارٹی ورکر کمیٹڈ ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کنٹینیوسلی بطور ایم ایل اے جو ہے وہ کیمپین چلا رہے ہیں امیدوار قانون ساز اسمبلی کے. وہ جو ہے وہ کیمپین چلا, پچھلی بار ٹکٹ ہولڈر بھی تھے, اس بار بھی ٹکٹ ہولڈر کے طور پہ وہ 5 سال سے حلقے میں محنت کر رہے ہیں. اب ملک نواز صاحب جنہوں نے اس حلقے میں اپلائی نہیں کیا, ہماری یہ خواہش تھی, ہماری یہ کیا کہتے ہیں اطلاع تھی, ہماری یہ اطلاع تھی کہ جی کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ جی ملک ذوالفقار صاحب کا جو حلقہ ہے وہاں پہ 40-45-50 ہزار ملکوں کے ووٹ ہیں, اور جو ملک ذوالفقار خود بھی جو ملک ہے نا ان کے حلقے میں, اور ملک کیا کہتے ہیں یہ جو کیا کہتے ہیں اپنا ملک نواز صاحب یہ 7 بار ادھر سے جب مشترکہ یہ سیٹ رہی ہے اس میں 7 بار ایم ایل اے بھی بنے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ یہ خیال لوگوں کا تھا کہ جی ملکوں کو اوپر والا حلقہ دیا جائے اور نیچے والے حلقے میں اب جاٹ آ گئے ہیں, گجر آ گئے ہیں, راجپوت آ گئے ہیں, کشمیری آ گئے ہیں, بہت ساری برادریاں, اور ان سے کم چوتھے 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ ملکس ہیں. اب وہ ملک کیونکہ رہتے ادھر ہیں, کاروبار ادھر کرتے ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑی سی وہ لگتی ہے, لیکن جو حلقے میں ووٹوں کی تعداد ہے وہ بدل چکی ہے. تو ایک یہ رائے تھی. اب ہوا یہ کہ 4 لوگوں نے پارلیمانی پارٹی کے 4 پارلیمانی یہ جو کمیٹی تھی اس کے 4 لوگوں نے لکھ کے دے دیا کہ یہ ٹکٹ جو ہے وہ ادھر سے, باقی تو ویسے ہی مائتی تھے, تو ٹکٹ فاتح کو دے دیں اور اوپر جو ہے وہ ملک نواز صاحب کو بھیج دیں. ملک نواز صاحب کا ایشو یہ آ رہا ہے کہ ملک نواز صاحب نے اوپر والے حلقے میں ٹکٹ اپلائی ہی نہیں کیا ہوا. پچھلی بار ملک صاحب اوپر سے الیکشن لڑے تھے, یاد ہے آپ کو, بہت باوقار آدمی. ملک نواز جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں دوسرے بڑے آدمی ہیں جنہوں نے بہشت سلطان محمود چوئی صاحب کے بعد سب سے زیادہ بار جو ہے وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جانے کا جو ہے اعزاز حاصل ہے انہیں. بڑے مقصد اچھے باوقار, اب ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کی مسلم لیگ نون میں جو ہے اس قدر جو ہے وہ گہرائی میں وہ نہیں ہے. تو ملک جو ذوالفقار صاحب ہیں وہ تو خوفناک قسم کے سیاسی کارکن ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو لوکل سیاستدانوں کی جو لوکل لڑائیاں ہیں, ملک جو ہے وہ ذوالفقار صاحب مستی کر رہے تھے آ کے کوٹلی کے حلقے میں, کوٹلی والے مستی کر رہے تھے کہ جی وہ ہو جائے. اب ان ملک ذوالفقار صاحب کی خواہش تھی کہ ٹکٹ انہیں مل جائے, کیا کہتے ہیں ملک نواز صاحب کو فاتح کو ملے ہی نہ. اب وہ یہ کہتے فاتح چڑوئی سے لڑے, جو بھی ان کا موقف تھا, میری اس حوالے سے کبھی ان کی بات نہیں ہوئی سونا نے. اور ان کا یہ خواہش تھی کہ جی ملک نواز صاحب ملک صاحب اپنے حلقے میں چلے جائیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں. تو یہ جو لڑائی ہے اس وجہ سے اب پارلیمانی بورڈ کے اندر جو ہے وہ بڑے شدید اختلاف. ابھی تک آپ یہ دیکھیں اسامہ زاہد صاحب والا ٹکٹ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا ڈیڈ لاک ہے. اور آپ کو پتہ ہے دیکھیں نا اسامہ صاحب کی سب سے بڑی ایک تو یہ بات ہے اپنی سیاسی جماعت میں ہیں, مسلم لیگ نون میں ہیں, اس کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں. سب سے بڑی جو پاکستان میں کوالیفیکیشن ہے وہ صرف آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے امیدواروں میں صرف اسامہ زاہد پوری کرتے ہیں. ان کے 2 چچا جو ہیں وہ جرنل ہیں. کوئی ہے اس کی کوئی ایسا جو جس کے 2 حاضر سن وہ جنرل, سب سے بڑی کوالیفیکیشن تو وہ پوری کرتے ہیں جدھر آپ اگر وہ کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی تک وہ بھی فائنل نہیں ہوا. اسی طرح جو ہے ڈڈیال میں جو ہے ہم نے کل بھی بات کی تھی,
اب اظہر صادق صاحب جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی مسلم لیگ نون میں انٹری ہو جائے. بڑے بڑے انویسٹر جو ہے نا, دیکھیں نا راجہ صاحب اس وقت راجہ لیکن اظہر صادق اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اظہر صادق صاحب جو ہے, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اظہر صادق صاحب جو ہے, لیکن ڈڈیال کا مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے لیے اظہر صادق کے نام پہ لوگ جو ہے کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں کہ جی اظہر صادق صاحب کی حمایت کریں, اور کروڑوں روپے جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں, اوورسیز بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس حلقے میں آپ کو بتاؤں, مجھے آج بھی کوئی دوست بتا رہے تھے کہ جی برطانیہ میں اس حلقے میں ٹکٹوں کے اوپر اظہر صادق صاحب نے ٹکٹ لے لیا, 20-30 ہزار پاؤنڈ کی شرط لگی ہوئی ہیں, بعض لوگوں کی شرط لگی ہوئی ہے کہ جی شعیب عابد صاحب نے لیا. تو اس حلقے میں جو ہے یہ خالی یہ جو ڈڈیال کا حلقہ ہے اس میں بڑی ہیوج انویسٹمنٹ آ گئی ہے کہ جی کسی طرح جو ہے وہ انہیں ان کیا جائے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اسے وہ ان کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. میرے پاس جو ہے اظہر صادق صاحب کے حوالے سے ادروائز اطلاع ہے کہ جی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے بڑی اچھے کارڈ پلے کیے ہیں, باثر بھی ہیں, اثر و رسوخ بھی ہے, سیاسی سماجی عسکری حلقوں کے اوپر بھی وہ بھی ہے. دوسرا یہ بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ بلو آئیڈ بھی ہیں, ان کے حلقے میں پوزیشن بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ بات ہے کہ میری یہ اطلاع ہے کہ انہیں مسلم لیگ نون میں وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ دال جو ہے وہ گل نہیں. اب یہ دیکھیں نا, میری بات نہیں سمجھ رہا ہے صاحب کہ اگر آپ یہ بات کریں جی کہ کوئی بندہ کہ 5 کروڑ پہ پارٹی کو فنڈ دے گا, 10 کروڑ پہ فنڈ دے گا, نواز شریف لیول کے اوپر یا شہباز شریف لیول کے اوپر, آپ یہ دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے علی شان سونی صاحب والا میٹر بھی بڑا جو ہے وہ سنجیدہ ہوا ہے. علی شان سونی صاحب بھی جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اب ایک گروپ کی رائے ہے, اگر ایک گروپ کی رائے ہے, وہ کہتے ہیں اگر فاروق حیدر کے کہنے پہ رشید کو ٹکٹ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کے کہنے پہ میر اکبر خان کو ٹکٹ دیتے ہیں, تو پھر یہ بتایا جائے کہ شہزاد کو ٹکٹ کیوں نہ دیا جائے, یہ بتایا جائے کہ جی اظہر صادق کو ٹکٹ کیوں نہ دیا جائے, یہ بتایا جائے کہ علی شان سونی کو ٹکٹ کیوں نہ دیا جائے, یہ بتایا جائے کہ جی دیوان چغتائی کو ٹکٹ کیوں نہ دیا جائے. معیار جو ہے وہ سب کے لیے ایک مقرر ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جتنا ہم آسانی سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے اس وقت نہیں ہے, لیکن سب سے جو دلچسپ صورتحال ہے اس وقت 2 حلقوں پہ 3 حلقوں پہ بہت زیادہ گہری نظریں ہیں لوگوں کی. ایک جو ہے وہ کوٹلی کے حلقے جو ہیں جو 2 ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ خاصی وہ ہے. سب سے جو ہے آرٹ فیورٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو مہنگا حلقہ ہے اس وقت وہ ڈڈیال کا ہے, اس پہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کی شرطیں بھی لگی ہوئی ہیں اور کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے. علی شان سونی صاحب والے حلقے میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈٹرمن ہیں, اور میں آپ کو بتایا تھا 4 لوگوں نے خط لکھ کے کہا ہے کہ ذوالفقار ملک صاحب کے حلقے میں چلیں. میری اطلاع ذوالفقار ملک صاحب نے بھی جو ہے وہ خط لکھا ہے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو, اور انہوں نے اس خط میں لکھا ہے کہ جی یہ جن لوگوں نے میرے پارلیمانی بورڈ کے لوگوں سے پوچھا جائے, یہ کہتے ہیں کہ میری ادھر پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, تو میرے حلقے کے 6 لوگوں کے نام ان سے بلا کے پوچھے. اچھا ابھی صاحب ابھی آتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو امیدواروں کی انٹرویو مطلب جو انہوں نے چلانے فیصلہ شروع کیا 19 یعنی مئی سے 19-20 آگست سے, تو کیا اطلاعات ہے 1-2 یہ ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ تحریک انصاف کی نے جو درخواست طلب کی تھی امیدواروں سے ان کے کب انٹرویو ہو رہے ہیں؟ ایک تو کفیل صاحب تحریک انصاف ظاہر ہے زیر عتاب ہے اس وقت پورے پاکستان میں, جی بی میں, آزاد کشمیر میں, اور دوسرا ان کے اپنے اندرونی اختلافات جو ہیں ان کی پوزیشن کو زیادہ متاثر کر رہے ہیں. وہ پارلیمانی بورڈ کے خلاف جو ہے کہ کچھ جینون پرانے دور کے کارکنوں نے بغاوت کی تھی, وہ اس کا مسئلہ بھی ابھی سیٹل نہیں ہو, لیکن اس کے باوجود اطلاع یہ ہے کہ وہ جو گروپ تھا بغاوت جنہوں نے کی ہوئی تھی پارلیمانی بورڈ کو مسترد کر رہے تھے, ان میں سے بیشتر لوگوں نے پرانے جو اصل پارلیمانی بورڈ بنا اس کے پاس اپنی ٹکٹوں کی درخواستیں جمع کروائی ہوئی ہے. تو انہوں نے ٹکٹوں کا شیڈول انٹرویو کا شیڈول جاری کیا ہے. کل میں کہیں پڑھ رہا تھا, آج 19 تاریخ کو یہ مظفر آباد ڈویژن کے جو 9 حلقے ہیں ان کے انٹرویو کریں گے مظفر آباد شہر میں. 20 تاریخ کو جو 11 حلقے ہیں پونچھ ڈویژن کے راولہ کوٹ میں کریں گے. 23 تاریخ کو میرپر میں جو 13 حلقے ہیں میرپر ڈویژن کے ان کے انٹرویو ہوں گے, اور 24 تاریخ کو میرپر شہر میں ہی مہاجرین کے جو 12 حلقے ہیں پاکستان بھر میں ان کے لیے انٹرویو کریں گے. تو وہ ظاہر ہے اب تحریک انصاف کو تو یہ پہلے سے پتہ ہے کہ ایک تو انتخابی نشان ان کو نہیں مل رہا, رجسٹریشن ان کو نہیں مل رہی. جی بی میں انہی کے لوگوں نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک ایک پارٹی نام کے ساتھ ایک متحرک گروپ بنا دیا تھا, اور جب انتظامیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی اور سارے, تو ان کی رجسٹریشن کا اعلیٰ قرار دے کر ان کو بھی اعلیٰ امیدوار ڈکلیئر کر دیا ہے, اور اب ان سارے حلقوں سے ایک انتخابی نشان بھی جاری نہیں کر رہے. حتیٰ کہ 2-3 لوگوں کے ریٹرننگ افسر کی طرف سے تحریری
ایک سامنے آیا ہے کہ ہمیں واٹس ایپ پر حکم جاری کیا گیا ہے، لہذا آپ کا یہ انتخابی نشان ہمیں دے دیں، اس کے بجائے آپ کوئی اور انتخابی نشان اپنے لیے کر لیں. تو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں سلوک ان کے لیے یہی ہوگا. لیکن بہترین میرا سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے پاس جس طرح پاکستان میں مظلوم بننے کے لیے ان کے پاس ایک راستہ نکل آیا تھا، جی بی میں بھی آزاد کشمیر میں بھی، تو یہ رد عمل کے طور پر تحریک انصاف کی ہم یہ نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بلکہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. آزاد کشمیر میں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ شعور ہے. اگر مختلف جگہوں پر بھی ہوئے تو لوگ انتخابی نشان تلاش کر کے ان کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں. سیٹیں کتنی جیتتے ہیں یہ الگ بات ہے، اس لیے کہ آزاد کشمیر میں سیاست سے زیادہ برادری ازم اور اس طرح کی چیزیں ہیں. جہاں جہاں مناسب اور سے والے لوگ ہوں گے ان کو ووٹ ملیں گے، کمزور ہوں گے تو ان کے لیے پھر دروازہ. اچھا عمر صاحب، جو بڑا سوال ہے کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم آپ کے دوست محترم چودھری انور الحق صاحب کا، ان کا کیا مستقبل ہے اور کیا اطلاعات ہیں آپ کی چڑیا، کیا خبر لائی ہے کہ کیا وہ پھر نویں پارٹی بنا رہے ہیں؟ اصل معاملہ کیا ذرا انور الحق صاحب کے بارے میں؟ انور الحق صاحب کے حوالے سے اطلاع ہے کہ وہ غیر معمولی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاع تھی کہ گزشتہ ان کی ملاقاتوں میں تاخیر نہیں ہو رہی ہے؟ کب سے ابھی الیکشن شیڈول میں دو حصوں میں، یعنی ہفتہ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ یہ ابھی بھی 2.5 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد بھی، ریاست کا نظام تباہ کرنے کے بعد بھی، نظریہ علاقے پاکستان اور تحریک پاکستان کی جو جدوجہد ہے اس کو شدید نقصان پہنچانے اور مسئلہ کشمیر کو کمپرومائز کرنے کے اور آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانے کے باوجود، اور انتشار کے نام پہ آزاد کشمیر حکومت یعنی غلطفہمی ان کا بھی اسمبلی سے موجود ہے، برطرف ہونے کے باوجود، یعنی اس کے باوجود ابھی ان کو غلطفہمی ہے. قانون ساز اسمبلی نے انہیں نظریاتی انتشار اور نظریہ علاقے پاکستان کے خلاف کام کرنے پہ برطرف کیا ہے. تو اس کے باوجود جو ہے سنگین چارج شیٹ ہے، چاہے وہ ڈیڈ لائن کی ہے لیکن بہت خوفناک ہے. اس میں اگر آپ وہ کریں تو اس کے باوجود جو ہے انوار الحق صاحب ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر وہ ڈالا ہوا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرے، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں ایک بار وہ عمران خان کے کو چھوڑنے کے بدلے میں وزیر اعظم بھی بنایا، اسپیکر بھی بنایا، اس سے پہلے بھی ان کی پارٹی کے خلاف سازشیں کرتے رہے. تو اب بھی جو ہے وہ کنٹینیوسلی لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ بنائیں. پہلے ان کی خواہش تھی کہ جی ایک نئی سیاسی جماعت میں، آپ کو یاد ہے لائبریشن لیگ بنانا چاہتے ہیں، لائبریشن لیگ والے مکر گئے، پھر اس طرح نہ کرتے کرتے آئے. تو ابھی جو ہے ان کی پھر خواہش ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت بنائی جائے. کچھ دن پہلے ان کی بعض اہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مختص شخصیات سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی مینو ایک پارک کر دو. اب اصل صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے، ایک تو میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ جی 5 تاریخ تک ممبران اسمبلی نے انہیں کہا تھا کہ 5 تاریخ سے حتمی جو ڈیٹ تھی انوار الحق صاحب کے لیے کہ انوار الحق صاحب اور اظہر صادق صاحب کنٹینیوسلی کوششیں کر رہے تھے کہ ہم کوئی نیا سیاسی جماعت بنا لیں، سیاسی دھڑا بنا لیں اور کوئی توڑ پھوڑ کر سکیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ اظہر صادق صاحب کا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اظہر صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے پہلے کہا مسلم لیگ نون والوں نے کہ انوار الحق سے الگ ہوں اور انصر کیا کہتے ہیں انصر عبدالی صاحب سے الگ ہوں. اب میں اکیلا بھی 3 مہینے ہو گئے ان کے پیچھے ان کے ساتھ. دوسری طرف اظہر صادق صاحب کیا کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بھی کیمپین کر رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب اظہر صادق صاحب نے یہ کیا کہ جی ایک سابق وزیر کے پاس گئے جہاں پہ انہوں نے کیٹیگریکلی کہا 2-3 وزراء نے کہ جی اب ہم آپ کا انتظار، ہمیں بتائیں آپ نے ہمیں ذلیل کر دیا، اخبار کر دیا، آپ کے ساتھ ہم رہ کے اگر اس وقت ہم حکومت میں آتے تو ہم وزیر ہوتے، آج ہماری پارٹی کا تعین ہوتا، چاہے ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں یا چھوڑ کے چل جاتے مسلم لیگ نون میں چل جاتے یا تحریک انصاف میں واپس. آج آپ نے ہمیں اس نیا جو وہ لے آیا کہ پیپلز پارٹی آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں، نون لیگ انوار الحق کو لینے کے لیے تیار نہیں، اور کیا کہتے ہیں تحریک انصاف میں آپ جانے کے قابل نہیں رہے. یہ تینوں سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا مزاج نہیں ملتا، مسلم کانفرنس والے ڈرتے ہیں ہمیں بھی تباہ و برباد کر جائے گی. تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی جو کیفیت ہے اس کے اوپر انہوں نے 5 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی تھی. تو 5 تاریخ کی ڈیڈ لائن تک انوار الحق صاحب کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے کچھ لاسٹ چند دنوں میں انہوں نے کچھ اہم ملاقاتیں کر کے کوششیں کی ہیں کہ جی ایک نئی سیاسی جماعت بنائی جائے. لیکن میری اطلاع ہے رائے صاحب، جو میں ایک آپ کو ایک خبر تو یہ دے رہا ہوں کہ ایک وزیر نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا، فیصلہ کر لیا ہے. انوار الحق صاحب کے گروپ کے ایک وزیر ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند روز میں وہ جو ہے وہ شامل ہوں گے، اور پھر ایک جو آزاد کشمیر کے جو کیا کہتے ہیں ان کا جو نیٹ ورک ہے ان کے، تو اس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں اس حلقے میں سیاسی طور پہ کافی سارے فائدے کا بھی امکان ہے. اب جو ہے آپ کو پتہ ہے پیر مدد انصر عبدالی چلے گئے ہیں. انصر عبدالی صاحب دیکھیں ابھی انصر عبدالی صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے.
ایک تو یہ بات ہے انصر افضالی صاحب کو اس وقت جو ہے وہ آزاد الیکشن سوٹ کرتا ہے کہ جی 2-3 جاٹ الیکشن لڑیں، 2-3 گجر الیکشن لڑیں گے، 2-3 راجپوت الیکشن لڑیں گے، کچھ اور سیاسی جماعتیں لڑیں گی، تو اگر وہ جاٹوں کو متحد کر سکتے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح انہوں نے بحث سلطان محمود چوئی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ، آپ کو یاد ہے کہ بحث سلطان محمود چوئی صاحب کے ساتھ 2 بندوں نے بڑا ہی دھوکہ کیا تھا، ایک اظہر صادق صاحب نے اور ایک انصر افضالی صاحب نے. اور بحث سلطان محمود چوئی صاحب کو اس بات کا شدید دکھ تھا کیونکہ وہ بڑے ظرف کے آدمی تھے، تو انہوں نے جو ہے اس بات کو وہ کبھی اس طرح اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن نجی محفل یا ذاتی دوستوں میں یہ کہتے ہوتے تھے کہ جی مجھے ان کے اوپر بڑا رنج ہے. یعنی برسٹر گروپ کے لوگ ابھی بھی اس بات پہ ہیں کہ ان دونوں سے بتا لیا جائے، کیونکہ نہیں اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے نا کہ بحث سلطان محمود چوئی صاحب تو خیر چلے گئے ہیں اب، لیکن سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا. دوسری یہ بات ہے بحث سلطان محمود چوئی صاحب نے انہوں نے انصر افضالی کے حوالے سے اور اظہر صادق کے حوالے سے کوئی دل میں ایسی بات نہیں رکھی ہوئی تھی، لیکن انہیں اس بات پہ شدید شکوہ تھا کہ انہوں نے غداری کی ہے. وہ لفظ کہہ رہا تھا یہ غدار ہیں. تو انہوں نے اظہر صادق صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں نے بھیک کی طرح ووٹ مانگے ہیں 10 سال اس کے حلقے میں، تب یہ جا کے ایم ایل اے بنا ہے. اور بنتے ساتھ ہی آپ کو یاد ہے یہ بنتے ساتھ یہ 2 وہ ایم ایل اے تھے کہ بنے بحث سلطان کے اس سے ووٹ سے ٹکٹ بحث سلطان محمود چوئی صاحب سے لیا، اور پہلے دن ہی جناب والا ایک جو ہے وہ وزیر اعظم کی امیدوار بن کے آپ آگے تھے. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے اظہر صادق صاحب تو ایک دن پہلے بن گئے تھے، بڑے خوفناک امیدوار بنے تھے. اور بعد میں بھی جب اظہر صادق صاحب نے چھوڑا تو عمران خان نے اس کا پوچھا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں، اظہر صادق بھی چلا گیا، مگر یہ ان کی جو ہے وہ تھی کافی انہوں نے کام کیا ہوا تھا. تو ابھی جو صورتحال ہے 2 جو ہیں وہ سیاست، ایک تو انوار الحق صاحب کی جو سیاست ہے اجتماعی سیاست سے تو انوار الحق صاحب ویسے فارغ ہو گئے ہیں، سیاسی جماعت بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، دڑا وہ بنانا چاہتے ہیں، نئی سیاسی جماعت میں بھی بنانا چاہتے ہیں. پہلے اس سیاسی جماعت کو کوئی لیڈ کیا کرے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں جس جماعت کا صدر انوار الحق ہوگا اس سیاسی جماعت میں کچھ جائے گا کیوں؟ سیاسی کارکن کیوں جائے گا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بمبر سے بعد بھی دنیا نا. اب بمبر کی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے واقعی سرگرم ہے اور انہوں نے پھر ایک اٹیمپٹ کیا کسی طرح سیاسی جماعت بنا لی جائے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جن ممبران نے اسمبلی کے اوپر وہ جماعت بنانا چاہتے ہیں وہ سارے جو ہے وہ بھاگنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور یہ انوار الحق صاحب کے حوالے سے وہ ہے کہ وہ جس جماعت میں وہ اکیلے بھی آئیں گے نا اور ان کے ساتھ ایک بندہ ہوگا ادھر بھی 2 بندوں کا گروپ بنا کے جو ہے اپنی جماعت کے خلاف سازش کریں گے. تو یہ جو کریڈیبلٹی ہے ان کی، آپ کو یاد ہے عدلیہ کے خلاف سازش، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازش، صحافتی اداروں کے خلاف سازش، بیوروکریٹس کے خلاف سازش، وکلا کے خلاف سازش، وہ کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا تھا جسے انہوں نے تباہی کی. اب جو دوسری صورتحال ہے جس کی وجہ سے انوار الحق سیاسی طور پہ وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، یا انہیں آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً انوار الحق صاحب کا کیریئر جو ہے اسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب وہ ختم ہو گیا، ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے جو محسن تھے سابق صدر آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے سب سے بزرگ سیاستدان راجہ ذوالقرنین صاحب، راجہ ذوالقرنین خان صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس وقت کوئی 92 پلس جو ہے وہ ان کی 93 ایج ہے. اور جب وہ 94 کے قریب ایج ہو گئی ہے تو جب انہیں جو بنایا گیا تو 90 سال کی عمر میں راجہ ذوالقرنین صاحب جو ہے وہ سوٹی لے کے انہوں نے اپنے قبیلے کو وہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے آزاد کشمیر میں راجپوت قبیلے کو بالعموم، اور جو بھمبر میں راجپوت قبیلہ جس نے ان کا ساتھ دیا تھا، یا سمانی کے جو راجپوت تھے جیسے بنڈالے والے صاحب نے ان کے سامنے دیکھا اظہر صاحب کے ساتھ کیا کیا، اس نے پرویز کے ساتھ کیا کیا، اس طرح وہ راجہ فاروق صاحب کے ساتھ کیا کیا. راجہ فاروق صاحب کی مسز کے خلاف بھی انہوں نے مقدمہ درج کرایا، وہ جو سمانی والے بزنس مین ہیں. تو یہ جو انہوں نے جو صورتحال جو تھی انہوں نے سارا کچھ کر کے، تو اس کی وجہ سے انوار الحق صاحب جو ہے ادھر بالکل فارغ ہو گئے ہیں. اب یہ ہم کیونکہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انوار الحق صاحب اپنے حلقے میں وزیر اعظم کی حیثیت سے 3 نمبر پہ آئیں گے، لیکن راجہ ذوالقرنین صاحب اور بابر علی ذوالقرنین صاحب کی شمولیت کے بعد جو ہے اب نون لیگ میں شمولیت کے بعد کیونکہ آئندہ چند دنوں میں باقاعدہ بڑے جلسے میں شامل ہوں گے جی، لیکن ان کی جو ہے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، آپ نے بھی دیکھا تھا سارا، وہ سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے راجہ بابر علی ذوالقرنین صاحب نے. اب یہ صورتحال ہے کہ جی اس حلقے کے اندر جو ہے وہ یہ آنا تو 2 نمبر پہ ہے، کو اور امیدوار کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے سگے بھائی بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ووٹوں سے جو ہے وہ طارق فاروق صاحب جو ہے وہ جیتیں گے. اور اگر آزاد کشمیر میں اس وقت 33 حلقوں میں سے آپ کسی سیٹ کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے حلقے میں بھی نہ جائے، مسلم لیگ نون کی جو سب سے جیتی ہوئی سیٹ ہے جس پہ آپ یہ کہیں کہ جی امیدوار خود بھی ووٹ مانگنے نہ جائے،
تو وہ وزیر اعظم انوار الحق والا حلقہ ہے جہاں پہ چوئی طارق فاروق صاحب کی ایسی پوزیشن ہے کہ وہ 50% سے زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں، اور اس وجہ سے جب ایک بندہ جو ہے وہ اپنے حلقہ بھی نہیں جیت سکتا، وہ آزاد کشمیر میں جو ہے اس نے سارا نظام تباہ کیا اور جا کے اپنے حلقے میں محدود ہو گیا، اب حلقے میں بھی جو ہے وہ اپنی وہ کیا. دوسری یہ بات ہے کہ محسن کشی کی بھی انتہا ہوتی ہے نا، جو محسن کشی انہوں نے راجہ ذوالقرنین صاحب کے ساتھ اور راجہ بابر علی ذوالقرنین کے ساتھ اور بالخصوص جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ راجپوت قبیلے کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد جو ہے میرا نہیں خیال کہ جی یہ ان کا کوئی سیاسی مستقبل ہے. دوسری یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کی جو سیاسی جماعت جو بنانا چاہتے ہیں وہ اگر اکیلے ہوں تو الگ بات ہے، ان کے ساتھ دوسرا ایم ایل اے جو ہے یا کوئی اس میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بہت شکریہ عمر ڈرا بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ عمر صاحب. اب ایسا شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور ہم آزاد کشمیر حکومت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور جو وفاقی نمائندے یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے یعنی مذاکرات میں شامل ہیں، ہم سب سے گزارش کریں کہ آزاد کشمیر ایکشن جو الیکشن کی طرف جا رہا ہے تو آئینی معاملات کو نہ چھڑا جائے، اور یہی تجویز دیں گے ہم کہ جتنے بھی آئینی معاملات ہیں یہ آزاد کشمیر اسمبلی کرے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کہیں کہ وہ جو الیکشن ہے الیکشن میں حصہ لے اور آزاد کشمیر کو دوبارہ انتشار کی طرف دھکیلنے سے اجتناب کیا جائے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.